السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو توجہ اور احترام سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچایا اور اس سے روگردانی کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم کا نور ہدایت لے کر اٹھے تو انہوں نے ہر جگہ نیکی کا اجالا پھیلا دیا اور ساری دنیا ان کے قدموں میں سر نگو ہو گئی۔ بری قسمت پھر وہ وقت آیا کہ مسلمان اپنی فکری اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے قرآن سے دور ہوتے گئے، نتیجتاً وہ زوال کا شکار ہو گئے اور ذلت کے کنویں میں جا گرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا ہم نظر دوڑائیں کہ امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے۔ آج امت مسلمہ من گھڑت روایات، بدعات و خرافات میں کھو چکی ہے۔ اس نے عزت اور فتح مندی کی مسنون روحانی راہیں گم کر دی ہیں اور اب صرف مادی سیاسی علوم و فنون کے حصول میں سرگرداں ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے خورشید ہدایت پر سایہ پھیلا کر اغیار سے مٹی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ مانگتے پھرتے ہیں۔ اس گمراہی اور بے عملی نے مسلمانوں کو اتنی پستی تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اس انقلابی کتاب کو، جس نے دنیا کا دھارا بدل دیا تھا، محض اوراد و وظائف کی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ایک ایسا لائحہ عمل، نصب العین اور نوشتہ بے مثال ہے کہ جس نے بھی اسے سینے سے لگایا اس کی جہالت دور ہو گئی اور وہ پریشانیوں، مصائب و آلام سے نجات پا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد دوسری کوئی کتاب نازل نہ ہوگی۔ اس کتاب میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن بے مثل و مثال ہے، قرآن بے نظیر و با کمال ہے، قرآن سراپائے جمال و جلال ہے۔ قرآن کا ہر حرف اپنے اندر معانی کا ایک جہاں آباد رکھتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت روشنی ہے، ہر صفحہ نور ہے، ہر صورت رہنمائی ہے، ہر پارہ کہکشاں اور ہر جز خورشید جہاں ہے۔ قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، روح کی غذا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی اس کے بغیر ادھوری، نامکمل، بے مقصد، فضول و بیکار ہے۔ وہ مسلمان ہی کیا جو قرآن سے لگاؤ نہ رکھتا ہو، وہ مسلم ہی کیسا جو قرآن کو نہ مانتا ہو۔ قرآن کو چومنا بھی ثواب، ہاتھ میں لینا بھی ثواب، محبت بھری نظروں سے دیکھنا بھی اجر سے خالی نہیں۔ ہم قرآن کریم کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور اکرام بھی کرتے ہیں۔ اپنے طرز عمل اور معمولات زندگی پر اگر آج ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہی کچھ نظر آئے گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تعظیم و تکریم اور احترام کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری مقدس کتاب سمجھنا بھی ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن کیا یہی کافی ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم ذرا اپنے طرز عمل، معمولات زندگی پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں کہ اگر کسی کا انٹرنیٹ ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو ہم کتنے فکر مند اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دوسری طرف ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اور مہلک بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔
اس عالم فانی میں ہر شخص اپنے حقوق کا متلاشی ہے، حتیٰ کہ حیوانات کے حقوق کے حصول کے لیے بہت سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص ممکن و غیر ممکن کاوشیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض سے وہ یکسر غافل ہے، حتیٰ کہ اپنے خالق سے بھی اپنے حقوق کا شکوہ کرنے سے یہ لوگ گریز نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان حقوق واجبہ میں سے جو ہر مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں قرآن کریم کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی فرصت بھی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل کے مادہ پرست دور میں ہر شخص افراط و تفریط کا شکار نظر آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک جو ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے اور زندگی کے جملہ معمولات کا حل ہے، اسی کو مشعل راہ بنایا جائے اور اس پرفتن دور میں قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبح و شام اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔